صاحب اسلام نے نکاح اور شادی کو زیادہ اہمیت کیوں دی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت چونکہ محدود ہے، ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مصباح اکیڈمی کا، اور ساتھ ساتھ قاری محترم اور منقبت خان برادر عزیز مہدی اکبری، بہترین انداز میں دونوں دوستوں نے تلاوت اور منقبت کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کی زحمتوں کو، آپ سب کی زحمتوں کو پروردگار قبول کرے۔ آج کے اس دور میں جو نہایت ہی اہم موضوع ہے وہ نوجوانوں سے متعلق ہے، اور اس موضوع کے اندر بھی جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا موضوع ہے وہ شادی کا موضوع ہے۔ شاید آج کے اس جدید دور میں کہ جہاں گمراہی کے راستے، جہاں نوجوانوں کے بھٹکنے کے راستے، گناہ میں مبتلا ہونے کے راستے بہت زیادہ کھلتے جا رہے ہیں، اور ان گناہوں میں سب سے زیادہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے جنسی گناہ۔ اس کا سب سے بہترین، آسان اور سستا حل اسلام نے جو پیش کیا ہے وہ ازدواج ہے، یعنی شادی، کہ نوجوانوں کی جلدی سے شادی کر دی جائے، نکاح کر دیا جائے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ آپ نے جو سوال فرمایا بہت اچھا سوال ہے، بنیادی سوال ہے کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے معیشت اور اقتصاد سے ہو، ان تمام چیزوں کا، حتیٰ کہ سیاست اور دیگر مسائل، ان تمام چیزوں کا جواب اسلام کے پاس ہے۔ اصول ہیں، ضوابط ہیں، قوانین موجود ہیں، اور اسلام ایک فطری دین ہے۔ انسان کو خداوند عالم نے جو فطرت عطا کی ہے، اس فطرت کا جواب دین اسلام کے پاس موجود ہے، صحیح؟ اور اسلام نے انسان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے اصول، ضوابط اور قوانین بھی بتائے ہیں کہ انسان اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تک پہنچنا یعنی حد کمال تک پہنچ جانا، ٹھیک ہے؟ لہذا انسان اگر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ان اصولوں اور ضوابط پہ عمل کرے۔ اور تمام ہمارے جو اہل فکر و نظر ہیں، ارباب دانش ہیں، جو معاشرے کے سنجیدہ لوگ ہیں، وہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک کامیاب معاشرے کا دار و مدار ایک کامیاب گھرانے پر ہے، ایک کامیاب فیملی کے اوپر ہے، اور ایک کامیاب فیملی کا انحصار شوہر اور بیوی کے درمیان اچھے تعلقات پر منحصر ہے۔ یعنی اگر شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات اچھے ہوں گے تو پھر وہ گھر بھی اچھا ہوگا، جب وہ گھر اچھا ہوگا تو ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا۔ اچھا، میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے کیسے ہوں گے؟ کہ جب شوہر نے ایک اچھی بیوی کا انتخاب کیا ہو اور بیوی نے ایک اچھے شوہر کا انتخاب کیا، تبھی یہ دونوں کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔ تو لہذا اس اعتبار سے ایک اچھے شریک حیات کا انتخاب والا موضوع ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ اب اس کے بارے میں قرآن کریم میں ایک مشہور و معروف آیت ہے، میں اس کو بیان کر کے اور ایک حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہی جانوں سے، تمہاری ہی جنس سے، تمہارے ہی نفسوں سے
ازواج کو پیدا کیا، جوڑوں کو پیدا کیا. کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ یہ جوڑے ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت یعنی مہربانی کو پیدا کیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور یہ جو خداوند عالم نے جوڑے پیدا کیے، جوڑوں کے درمیان مودت اور مہربانی اور رحمت کو رکھا، ان تمام چیزوں کے اندر اہل فکر کے لیے نشانیاں ہیں. بس اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں میں جوڑوں کو پیدا کیا، جن کو ہم کہتے ہیں ازواج. یہ ایک آیت ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ زندگی اور معاشرے کے آگے بڑھنے کا دار و مدار ازواج کے اوپر ہے، یعنی شوہر اور بیوی کے اوپر ہے. بس شوہر اور بیوی کے بغیر کوئی معاشرہ تشکیل نہیں پاتا. شوہر اور بیوی کے بغیر تولید نسل نہیں ہو سکتی، نئی جنریشن وجود میں نہیں آ سکتی. یہ ایک آیت ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں بعض آیات میں صریح نکاح کا ذکر ہے، بعض میں نکاح کے حوالے سے کچھ اشارے ملتے ہیں. وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی میں ان کی طرف ہوں. ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو اور آپ کے سوال کے جواب کو مکمل کرتا ہوں. حدیث پیغمبر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینه، جس نے شادی کر لی، جس نے نکاح کر لیا، اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور جو باقی نصف رہ گیا ہے، آدھا دین تو محفوظ ہو گیا نکاح کی وجہ سے، اور آدھا دین ابھی اس کا باقی ہے کہ اسے وہ محفوظ کر لے. تو وہ باقی دین کو محفوظ کرنے کے لیے خود سے کوشش کرے، تقوی اختیار کرے. بس اس حدیث پیغمبر کے اندر بھی اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ جو انسان نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. بالکل ماشاءاللہ. آغا صاحب، آغا صاحب جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث مبارک بھی بیان کیا، تو اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہوا، یقیناً ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھا ہوا ہوگا کہ نکاح کو دین کی حفاظت کے ساتھ رکھ دینا، یہ اس کی کچھ آپ جو ہے وہ وضاحت کیجیے. دیکھیں، بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے، اور نکاح کا یا شادی کا تعلق دین کی حفاظت سے کیسے؟ دیکھیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد ہو یا عورت، اس کے اندر غریزی طور پر، فطری طور پر کچھ چیزیں ایسی خداوند عالم نے خلق کی ہیں کہ جن کے لیے اگر مناسب وقت اور مناسب چیز مہیا نہ ہو تو یہ انسان اس فطرت کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے کہ غلط راستے پہ چلے. مثال کے طور پر خداوند عالم نے انسان کے جسم میں بھوک کو رکھا ہے، انسان کے بدن میں خداوند عالم نے پیاس کو رکھا ہے. ٹھیک ہے، اگر پیاس کو خدا نے رکھا اور اس کے بدلے میں اس دنیا میں پانی کا وجود نہ ہوتا، یا پانی اسے نہ ملے کسی پیاسے کو، ٹھیک ہے، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اسے نقصان پہنچے گا. ایک بھوکے کو جب بھوک لگ رہی ہے، اسے وقت پر غذا نہ ملے تو وہ کیا کرے گا؟ چوری کرے گا. یہ دو مثالیں. تیسری مثال، ہر مرد اور عورت کے اندر جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے ایک جنسی طاقت خدا نے رکھی ہے. اگر جب اس کا وقت آ جائے، بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، اس قابل ہو جائے، اگر اس لذت کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کے لیے اگر انتظام نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ غلط راستے پہ، وہ غلط راستے پہ جائے گا، وہ فعل حرام کی طرف جائے گا. جو ان لیگل طریقے ہیں وہ ان کو اپنائے گا، چونکہ ایک ضرورت ہے اسے پوری کرنی ہے. بھوکے کو کھانا کھانا ہے. بالکل. بچے کو جب پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، دودھ نہیں ملتا تو وہ چسنی منہ میں رکھ لیتا ہے. چسنی لگانے سے بھوک نہیں مٹتی. اسی طریقے سے جب انسان کے اندر جو شہوت کا مادہ ہے، جب یہ ابھرتا ہے تو حلال طریقے سے اگر اس کی ضرورت پوری ہوگی تو یہ بھٹکے گا نہیں، اور جب بھٹکے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا، تو اس کا دین
محفوظ ہو جائے گا. لہذا اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے نوجوانوں کی شادی کی جائے, جوانوں کی شادی کی جائے, تاکہ ان کا دین جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. بس نکاح اور دین کی حفاظت کا تعلق اس طرح سے بنتا ہے. بالکل.